کہ حقوق دو طرح دے، ایک حقوق اللہ نے، ایک حقوق العباد نے. بیٹھ جاؤ. حقوق اللہ کی نے کہ اللہ دا حق ادا کرنا ہے. حقوق العباد کی نے بندیاں دے حق ادا کرنا. لیکن دو چیزیں ہوندی ہیں، ایک فرض ہوتا ہے، ایک حق ہوتا ہے. فرض ادا کرنا ہوتا ہے، حق لینا ہوتا ہے. تھوڑی ساری یہ باریکی ہے کہ فرض اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، اور حق کی ہے کسی دے کولو اپنا حق لینا ہے. بڑی حقوق العباد کی لمبی جی لسٹ ہے، لیکن کیونکہ حکم زوجین دا صرف اتوں تک ہی کر رہے ہیں. ایک مرد اور ایک عورت، کچھ چیزاں مرد تے فرض نے جہاں اس نے عورت کے حق سے ادا کرنی ہیں. کچھ چیزاں عورت تے فرض نے جہاں اس نے مرد کے حق دے وچ ادا کرنی ہیں. یعنی کچھ خاوند دے حق عورت نے ادا کرنے، کچھ عورت دے حق مرد نے ادا کرنے. اسلام یک طرفہ حکم ارشاد نہیں فرماتا. جس سٹیج تے بھی دیکھ لیا جائے، جس پہلو تے بھی دیکھ لیا جائے، اسلام دو طرفہ حکم ارشاد. ماں باپ کے حقوق ہون، اولاد دے ہون، استاد شاگرد دے ہون، امام مقتدی دے ہون، زمیندار اور وہ دی پہلی دے ہون، زمیندار اور وہ دے جانور دے ہون، دو طرفہ. اسی طرح اسلام نے صرف عورت نو ایک مرد دی باندی نہیں بنایا، ایک زر خرید غلامہ نہیں بنایا. جتنے حقوق بذمہ عورت بحق خامد ہیں، اتنے ہی حقوق بذمہ شوہر بحق بیوی ہیں. گل کی سمجھ آئی؟ میں کو نہیں آئی، میں اس کو نہیں آئی. ایوے کہ چاچا احمد زندہ ہوا. فضل صاحب وہ اللہ تو ہر تے فضل کر رہا ہے، دنیا تے نہیں بلا سکتا، تو ہم تو بلا سکتا. اچھا، سب تو پہلی چیز عورت نو حکم دیتا گیا اپنے خاوند دی اطاعت کرے. عورت نو حکم دیتا گیا اپنے بندے دی اطاعت کرے، بندے دی عزت کرے، احترام کرے، بندے دے مال دی حفاظت کرے، بندے دے گھر دی حفاظت کرے. میں لمبی ڈیٹیل کی نہیں جانا، میں 15 منٹ بعد مائک چھوڑ دینا. بندے دی اولاد دی تربیت کرے، یہ عورت دے ذمہ ہے. نبی پاک نے فرمایا ماں دی گود چو تعلیم حاصل کرو. فرمایا جس بندے تو عورت دا خامن ناپسند کرے کہ میرے گھر آئے، عورت اس نو اپنے گھر آن کی اجازت نہیں، چاہے وہ سکا باپ ہی کیوں نہ ہوئے، وہ سکا بھائی کیوں نہ ہوئے. آج تو کہہ دیا نا، اچھا میرے برا نہیں آنا تو میں اس بیٹے بار کے کی لینا ہے، میرے
کی کرنا ہے، لیکن تیرا دین کہہ رہا ہے، تیرا اسلام کہہ رہا ہے کہ جس بندے نو تیرا خاوند پسند نہیں کرتا تو اس نو اپنے گھر آن دی اجازت نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ ایک عورت خدا خاوند کے لیے تجارت سے چلا گیا، کہہ گیا کہ میرے آن تک گھروں نہیں نکلنا۔ سبحان اللہ۔ عورت نو پیغام پہنچا کہ باپ بیمار ہے۔ عورت بھی صحابیہ سی، کوئی ساڑھے ذہن والی نہیں تھی۔ انہیں حضور نو پیغام کریا کہ اے گل ہوئی ہے، باپ میرا بیمار ہو گیا ہے، خامد میرا تجارت تے گیا ہے، پابندی لا گیا ہے، میں گھروں باہر نہیں جانا، میں کی کراں؟ اور میں تو نہیں جا سکتا۔ پھر پیغام آیا باپ فوت ہو گیا ہے۔ پھر پیغام بھیجا کہ حضور آخری زیارت، فرمایا نہیں۔ اپنے گریبان سے جھانکیے، وہ تو ٹر گیا، تجارت تے ٹر گیا، اور وہ نبی پاک کو اجازت لے رہی ہے۔ حضور اجازت دے دیں دے، صحابی کبھی اعتراض نہ کرتا۔ اور ساڈا کی حال ہے، بندہ کول بیٹھا ہوئے تو بڈھی روک نہیں سکتا، ایک باری روکے تو چار باری سنا کے ٹر جاندی ہے۔ توجہ بھائی، ایک تفسیر بات کرنے تو کی فرمایا؟ بندے دی اطاعت کتنی کرنی ہے؟ جنگل ہے، نبی رحمت تشرف فرما ہے، صحابہ حاضر خدمت ہیں، جنگل کا شیر آندا ہے، حضور دی بارگاہ تعظیمی سجدہ پیش کرتا ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ایک جانور ہے، جنگل کا شیر ہے، آپ دی بارگاہ اداب محبت پیش کر رہا، اپنی گردن چکا رہا، اسی افسر المخلوقات ہاں، آپ دا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ دے غلام ہاں، اجازت ہوئے اسی بھی سجدہ کریے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، پہلیاں انتا ہی سجدہ تعظیمی جائز سی، میری شریعت سے جائز نہیں۔ اگے حضور نے فرمایا صحابہ سنو، اگر میری شریعت دے اندر اللہ وحدہ لا شریک تو علاوہ قسم سجدہ جائز ہوندا کہ عورت نو حکم دیتا اپنے خامد نو۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ خامد مجازی خدا ہے، خامد مجازی خدا ہے، تو جو خدا دی اطاعت کرے وہ کامیاب ہے، اور جو اطاعت تو منہ موڑے وہ ناکام ہے۔ اچھا، اتنے تک تے چار گلاں عورت دے حق چ ہو گئی کہ یہ اس دے ذمہ ہے، بندے دی تعظیم، بندے دی عزت دا خیال، وہ دے رزق دی حفاظت۔ اور لیکن ایک بندہ باہر جا کے سارا سال کمائی کرتا ہے، نہ اپنے ماں دے نام تے پیسے بھیجدا ہے، نہ باپ دے نام تے بھیجدا ہے، نہ بھائیاں دے نام تے بھیجدا ہے، اپنی بیگم دے نام پیسے بھیجدا ہے۔ کیوں؟ اس کو اعتبار ہے کہ میرے پیسے سنبھالے گی، میری بیگم سنبھالے گی۔ ایک کچی تند ہے اعتماد، جدوں تک میاں بیوی دا اعتماد قائم رہے گا او گھرانہ دنیا تے جنت دا ماحول پیش اور ذرا ٹھیس پہنچ گئی، ذرا شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تو پھر یہ نظام تباہ برباد ہو جائے۔ تو عورت ذمہ ہے بندے دی عزت کا خیال کرنا، رزق کا خیال کرنا، گھر کا خیال کرنا، اور عورت جنگی ہوئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا میں نے فرمان یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام نو ملن واسطے تشریف لے آئے۔ جناب اسماعیل کدھر گئے؟
پیچھے بہو بیٹھی ہے، نہ انہیں پانی پوچھا، نہ انہیں کوئی گل پوچھی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تیرا گزارا کس طرح ہوتا تھا؟ کہ بھوکے مر چلے ہیں، کھ نہیں. اچھا فرمایا جدو اسماعیل آئے نا تو میرا سلام دے. اے بخاری شریف اندر روایت فرمایا میرا سلام دے تو آگے تیری چوکھٹ چنگی نہیں تبدیل کر دے. اسماعیل علیہ السلام آئے، اپنے باپ کی خوشبو نو سونگیا. کاش سن بھی وہ ذوق نصیب ہو جائے کہ باپ کی خوشبو سونگے. جدو خوشبو سونگی پوچھا کوئی آیا؟ آگیا ہاں ایک بزرگ آئے سن، بڑے نورانی چہرے والے سن. آگیا کوئی گل؟ آگیا انہوں نے میرے کو پوچھا گزارا کیسا ہوتا ہے؟ میں انہوں نے دسیا کھ بھی نہیں. آگیا اگلی گل؟ انہوں نے آگیا پھر اسماعیل نو آکی چوکھٹ تبدیل کر دے. آگے جاتا ہے تمام. پھر تھوڑے عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے. آگے ایک زوجہ بیٹھی ہے، پوچھا اسماعیل کتنا؟ آگے تجارت تک ہے. فرمایا سنا. آگے الحمدللہ بڑا اچھا گزارا ہو رہا. فرمایا کی کر دے ہو؟ آگے پانی پینے گوشت کھانے ہیں. فرمایا اللہ تعالی گوشت بھی برکت دے، اللہ تعالی پانی بھی برکت دے. وجہ کی سی کہ اس وقت عرب کے اندر اناج ہوتا ہی نہیں سی. لوگ جڑا شکار کر کے گوشت کھاندے سن، پانی پیندے سن. تو انہاں کہ گوشت رج کے کھاندے ہاں، پانی رج کے پیندے ہاں، سختی زندگی جیندے ہاں. فرمایا اچھا اسماعیل آئے تو میرا سلام دے. سبحان اللہ. آپ کی چوکھٹ چنگی ہے حفاظت. سبحان اللہ. جناب چلے گئے، اسماعیل آ گئے، پھر خوشبو سونگی. پوچھا کوئی آیا؟ آگیا ہاں بڑا نورانی چہرے والا آیا سی. میں انہیں چارپائی تے بٹھایا سی، میں انہوں دے ہاتھ تو آئے، میں انہوں دے پیر دھوتے، میں انہوں دی خدمت کیتی. جو گھر دے وچ ہے سی بڑے ادب نال پیش کیتا. آگے انہوں کوئی گل بھی کیتی. آگے انہوں میرے کو گزارے دے بارے پوچھا. میں آگیا الحمدللہ اللہ دا دتا 1.25 لاکھ. آگیا اور کیڑی گل کر گئی نہیں؟ انہوں نے کہا جی چوکھٹ بڑی چنگی ہے. آگیا میرا باپ ابراہیم سی. سبحان اللہ. تو ایسی بیوی اگر نصیب ہو جائے کہ اندر بھوکی رہے، پیاسی رہے، لیکن شریکہ والی بہ کے آکے الحمدللہ بات شکوا نہ کرے، شکایت نہ کرے. سنو سنو میرے نبی دا فرمان ہے کہ عورت اس حال سے فوت ہوئے کہ او دا خامد دلو اس تے راضی ہوئے. اتنے موت آئے گی ادھے جنت دے دروازے نہ نماز پوچھی جائے گی، نہ زکاة دی گال ہوئے گی، نہ کسی اور معاملے دی گال ہوئے گی. آخر مجازی خدا راضی کر کے آ رہی ہیں، حقیقی آپ پہ راضی. یہ تو عورتیں آگے، دوسرے پاس مرد ہے. فرمایا تو بھی چوڑا نہ ہو جائے، کچھ تیریاں بھی ذمہ داریاں ہیں، انہیں نبھانا تیرے تک بھی فرض ہے. تو عورت حق کس طرح ادا کرے گا؟ جو آپ کھانا ہے وہ بیگم کو بھی کھلانا ہے. جیسا آپ لباس پہننا ہے ایسا ہی قیمتی لباس عورت کو بھی پہنانا ہے. کیونکہ تیری بیگم اچھا لباس پا کے برادری جائے گی، معاشرے جائے گی، عزت تیری ہوئے گی. سبحان اللہ. اچھا کھائے گی، عزت تیری ہوئے گی، سونا رکھے گی، گھر بنا کے رکھے گی، کیونکہ میرا خامن سب کچھ میں نے. سبحان اللہ. فرمایا اچھا پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا تو بھی عورت دی عزت کا خیال کر. تو مجازی خدا ہے کہ اللہ کی غالب صفت کی ہے بندے نو. سبحان اللہ. فرمایا تو بیوی معاف کیتا کر، 100 غلطی ہو جائے گی، 100 کوتاہی ہو جائے گی، لیکن جب تو مجازی خدا بنے گا اور خدا کی صفت ہے کہ معاف کرنا، تو اپنی بیگم نو معاف کرے گا، اودیاں غلطیاں تے پردہ پائے گا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا من ستر احد سترہ اللہ یوم القیامہ. یہ نہ دنیا تک کسے دے پردے رکھے گا، اللہ قیامت والے دن سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آؤ سنو، جو اپنی عورت دیاں غلطیاں تے در گزر کردا ہے اللہ انہوں انعام کیسا دیندا ہے. ایک اللہ دا ولی باہروں آیا بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے گھر آ کے بیگم نو کہن لگا کوئی پکائے؟ اس نے کہا الحمدللہ کھانا تیار ہے،
لیکن عورت نے جدو جلدی نال کھانا تیار کیتا نا تو نمک زیادہ ہو گیا، تو بہت ہی زیادہ ہو گیا. کھانا رکھ کے پانی لین چلی گئی، شور نے پیچھے ایک نوالا لگایا تے کوڑا زہر بہت زیادہ نمک. اور ایک باری نفس نے آکھیا کہ آندھی ہے اینو پھل گت تو لے، 4-5 اینو کھڑکا دے کہ اینو اتنی تمیز نہیں ہے کہ ایک کھانا صحیح تیار کرے. لیکن نال ہی خیال آیا او پلیا سبحان اللہ ماشاءاللہ، او تینوں ایک اودی غلطی لون پانا تے نظر آ گئی ہے تو تیرے گھر نو جنہوں نے سنواریا وہ خوبیاں تے یاد نہیں. سبحان اللہ، اور تیرے کپڑے دھوندی ہے، تیری قدر کرتی ہے، تیری اولاد پالتی ہے، اے تیرے ساس نہیں آیا. چل چھٹ کی ہو گیا. انہیں جناب خاموشی اختیار کی. بیگم پانی لے کے آئی، آگے جناب کھانا تناول فرما لو نا. تو کہنے لگے میرا ارادہ کوئی نہیں کہ میں کھانا کھاواں، بس میں آرام کرن لگا. ادھے اس نے آرام کیتا، عورت کھانا اٹھا کے چلی گئی. کوئی چند دن گزرے، اس کی روح پرواز کر گئی، بندہ فوت ہو گیا، دفن کر دیتا گیا. بلادری والے خواب کے نظر آیا، پوچھا گیا او بابا تیرے نال کی بنیا؟ آگیا بڑا ڈاڈا معاملہ، نمازہ ہی پھنس گیا. نمازہ ساریاں خیالہ نال پڑھی ہوئی، روزے ہی پھنس گیا، روزے دے اندر خلوص کوئی نہ ہے، ذکرہ دے اندر پھنس گیا، انہوں نے اندر ریاکاری بڑی ہے سی، ہر معاملے دے اندر پھنس گیا. جدو حکم ہویا کہ دا کوئی عمل قبول نہیں ہے، انہوں دوزخ چ لے جاؤ. جدو فرشتے چکر کے دوزخ چ لے کے جان لگے تو رب رحمان نے ارشاد فرمایا او فرشتہ رک جاؤ. ماشاءاللہ، یا اللہ ہن کی حکم ہے؟ فرمایا تانوں نہیں پتہ مینوں سبحان اللہ، انہیں اپنی بیگم دا ایک نمک زیادہ ہونے والے عیب تے پردہ پایا. سبحان اللہ، انہیں دلوں انہوں معاف بھی کیتا سی. تو میں تے غفور ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں اس نو معاف فرما. سبحان اللہ، فرمایا لوگوں میرے رب نے من اس ایک نمک والی گل دی وجہ تو معاف فرمایا. سبحان اللہ، علماء نے فرمایا لوگوں اپنی زنانیاں تے ظلم نہ کیتا کرو. غلطیاں انسانوں کو ہو جاتی ہیں. مٹی پایا، جدو تسی مٹی پاؤ گے اللہ تواڈے عیباں تے مٹی پائے گا، اللہ تواڈے عیب چھپائے گا. دوستان گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی چو پیدا، اگر سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، یہ ٹیڑھے پان تے وزن پاؤ گے تو سارا چپ جائے گا. صحابہ نے پوچھا حضور دا ٹوٹنا کی ہے؟ فرمایا طلاق، طلاق ہو جائے. دوستو طلاق دی گل وچ ہی آ گئی ذہن چ. اسلام کی حکم دیتا ہے کہ مرد طلاق دے تو فوراً عورت کو گھروں کٹ دے. فرمایا ایک طلاق دے کہ عورت کو اپنے گھر رکھ. جب عورت کو اپنے گھر رکھے گا تو انہوں آنے جانے دیکھے گا، تیرا دل پسیجے گا، تیرے دل سے محبت آئے گی، چاہت آئے گی. تو پچھلا عیب معاف کر کے طلاق رجی تو رجوع کر کے تو اپنا گھر دوبارہ بنا. سبحان اللہ، تو فرمایا اپنی عورت کے معاملے نرمی اختیار کر. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ارشاد فرمایا، فرمایا تو آڑے جو سب تو بہتر او انسان ہے جڑا اپنے گھر والے واسطے بہتر. اور فرمایا میں محمد والے سارے نالوں اپنے گھر والے واسطے بہتر. اچھا نبی پاک دا کی کردار ہے؟ گھر آنا ہے، بکریاں چونی ہیں. اما عائشہ صدیقہ چولہے تے بیٹھ ہونا تے حضور نے لکڑیاں اتھے لے آ کے دینیاں، بھانڈے چوک کے اتھے رکھنے. ہیں جی میرے دوستو، اگر اسی اپنے نبی دیاں کچھ سنتاں زندہ کر لئیے نا، ساڑھے گھران دے فساد ختم کر لئے. آخری 5 منٹ کی گفتگو. نبی پاک کی سنت کی ہے، شاید نہ صدیقی صاحب زندہ کرتے نہ میں کرتا نہ تسی کرتے، لیکن شاید کرتے بھی ہوں، میں گمان اچھا ہی رکھتا ہوں.
بشیر صاحب تسی بھی نہیں کرتے تو کریو جاؤ ہیں وہ کیڑی سنت ہے آج تے زنانی نال پاک روٹی کھانا بھی عیب بنایا ہو نبی پاک نے فرمایا ہے شاہ صاحب کہ خامن دی طرفوں سب تو بہتر صدقہ جیڑا ہے اپنے ہاتھ دے نال نوالا اٹھا کے بیگم دے منہ سبحان اللہ پاویں عمر 70 سال ہوئے تے پاویں ہوئے 25 سال بیگم اپنی ہوئے اے خیال کر رہا ہے اے بیگم اپنی ہوئے بشیر صاحب نبی دی سنت ہے حضور تعلیم دے رہے ہیں کہ سب تو افضل صدقہ ہے اپنے ہاتھ نوالا اپنی بیگم دے منہ چ سبحان اللہ ماشاءاللہ معذرت نال میرے بزرگ بھی بیٹھے میرے بھرا بھی بیٹھے ہو گزارش یہ کراں گا کہ جب ایک بندہ زنا کرتا ہے کتنا خرچہ کرتا ہے جہدے نال کر رہے ہیں وہ موبائل مانگ رہی ہے 20,000 کا موبائل بھی لے کے دینا انہوں چنگے ریسٹورینٹ تو کھانا بھی کھلانا ہے پھر وہ پرس بھی بھرنا ہے سونا سوٹ بھی لے دینا ہے تو پھر بھی گناہ کرنا نہ ایمان محفوظ نہ مال محفوظ نہ قبر محفوظ نہ حشر محفوظ لیکن انہیں واسطے سارا کچھ کرنا ہے اور جیڑی نے ساڈا ایمان بھی محفوظ کرنا ہے سبحان اللہ جنہوں اللہ دے قرآن نے حصار دا لفظ دیتا ہے قلعہ قرار دیتا ہے ساڈے ایمان واسطے جنہیں ساڈی نسل بڑھانی ہے کیا بات جنہیں ساڈا خاندان بڑھانا ہے اور جنہیں بیٹیوں سارا کچھ چک کے ساڈے گھر آ کر رکھنا ہے انہوں پاویں عید آل دن بھی آگے جائے گا گنجائش انہوں پاویں 5 روپے دی لپسٹک بھی لے کے نہ دئیے ہیں تو پھر جب نہیں لے کے دینا تو محبت کتوں پیدا ہونی ہے حضور نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ نال اپنی بیگم نو کھانا کھلاؤ سبحان اللہ اچھا یہ حضور نے فرمایا نا اگر حضور نے عمل بھی فرمایا اپنی فعلی سنت عطا فرمائی اما عائشہ صدیقہ اور حضور رل کا کھانا کھاتے تھے رل کا ایک تولی ایک چھاپے ایک گلاس چ پانی اور پانی کس طرح حضور پیتے ہیں حدیث پاک ہے کہ جس جگہ تے منہ رکھ کے اما عائشہ نے پانی پیتا ہے اسی جگہ تے منہ رکھ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ یہ محبت کمال دی محبت لیکن نتیجہ کی نکلیا جب حضور نے اتنی محبت عطا کی تھی اتنی شفقت عطا کی تھی جب میرے آقا دے قدمین مبارک دے اندر ورم آئے نا حضور دے قدم مبارک سجے تو اما عائشہ نے سر تو دوپٹہ لا کے سیک مصطفیٰ کی تلیاں دے اندر سبحان اللہ میں پوچھا ام المومنین اے دوپٹہ سر دی عزت ہے اے محمد دی تلیاں دے فرمایا جیڑا محمد اتنا پیار دے عائشہ صدیقہ اپنے دوپٹے بھی اودے قدماں تے پا سبحان اللہ حضور پیار عطا کرن تو خدیجہ تن من دھن سب کچھ قربان کرے آخری گل دوستان گرامی قدر عورت نو اسلام نے کھیتی قرار دیتا ہے ان بار اپنیاں پہلیاں دی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے انہوں نے وطر کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کوئی بکاٹ وغیرہ پیدا ہو جائے وہ بھی مارنا ہی ہوتا ہے اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے صرف محبت ہی نہیں پروان چڑھاتا لیکن بکاٹ کس طرح پٹیا جاتا ہے یہ تو سب بہتر جان تو میں آج تک نہیں پٹیا لیکن زمین ضائع نہیں کیتی جاتی یہ فصل کے اندر ویڑا وغیرہ آ جائے تو فصل ضائع نہیں کیتی جاتی بڑی احتیاط کے نال
اسلام نے بھی کیا اگر کسی موقع تے تہاڈی پہلی یعنی زوجہ دے اندر کوئی بکاٹ آ جائے کوئی کیڑا مکوڑا لگدا پیا ہوئے تو او دا حل اے نہیں کہ انہوں جڑوں ہی وٹ نہیں فرمایا او دا حکمت نال علاج کرو سب تو پہلی حکمت کیڑی ہے کہ عورت نال بولنا بند کر گھر آئے تھوڑا سا موڈ بنا کے بیٹھ عورت ایک دن دو دن تو بعد خود ہی پسیجے گی کہ میرا بندہ کیوں نہیں میں بلا رہی دوسرا اگر اے نسخہ کیمیا ثابت نہیں ہویا تو فرمایا بستر الگ کر اپنے بیڈ تو نہ آنا دو تین دن تو بعد اگر یہ بھی کامیاب نہیں ہویا تو پھر اپنی کہانیاں دے پینا نال نہیں مارنا یا تو نہیں یا کہانی نہیں اے حال نہیں کرنا فرمایا پھر منہ تو بچا کے ہلکی جہی سزا کٹ کے اتر دیو منہ تے اس تو نہیں مارنا کہ ہر چہرہ کسی دا معبود ہوتا ہے اللہ دے انوار دے تجلیات چہرے تے پہنیے نے اور فرمایا آج منہ تے تھپڑ مار کے نیل بنائے گا کل صلح ہوئے گی تو کیویں چما لیں پھر اے گل نہیں منہ تے نہیں مارنا کن تے ہلکی چی مار وہ ہڈیاں نہیں توڑنی بعد پیسے اپن نہ لے یہ اسلام نے تعلیم دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب تو چنگی وہ عورت ہے کہ جدو خامد گھر آئے انہوں ویکھ کے خامد خوش ہو ٹھیک ہے جی وہ عورت سب تو بہتر اور خامد وہ جڑا اپنے گھر والے واسطے بہتر ہے وقت دی نزاکت اتنا لمبا موضوع نہیں سمیٹیا جاتا پھر کسی موقع تے انشاءاللہ لیکن ایک ادھا آج صرف میسج اتنا ہی لے لو کہ اپنیاں بیویاں نال پیار یہ نبی دی تعلیم ہے حضور دی سنت ہے اللہ تعالی ساری مختصر چی حاضری اپنی